بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کینسر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے ہوتا ہے تو ٹریٹمنٹ آپ کو پتہ لگ جائے گی، وہ چیزیں آپ نہیں کریں گے جس سے ہوتا ہے۔ بڑا آسان ہے۔ اس میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے اور انشاءاللہ اگلے 5 سال میں بالکل یہ باتیں ڈاکٹر تھامس کی بالکل صحیح ثابت ہو جائیں گی کہ کینسر ایک میٹابولک ڈیزیز ہے، یہ جینیٹک نہیں ہے۔ یہ شروع سے کہہ رہے ہیں کہ میٹابولک کا مطلب ہوتا ہے کہ کھانے پینے سے۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو کینسر ہے یہ باڈی کے مائٹوکونڈریا، جیسے اس کے بارے میں لیکچر بنا چکا ہوں کہ سب سے صحت مند چیز سیل کے اندر مائٹوکونڈریا ہے۔ یہ پاور ہاؤس ہے، اس سے انرجی بنتی ہے، یہ یوز کرے گا فیول کو، فیٹ کو، شوگر کو اور انرجی بنائے گا۔ تو یہ ڈیمیج جب ہو جاتا ہے تو پھر کینسر بننا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ڈیمیج ہو جائے گا مائٹوکونڈریا تو سیل کے لیے دو، ایک ہوتی ہے ایپوپٹوسس قدرتی کہ وہ ڈیڈ ہو جائے، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ وہ چینج ہو جائے، وہ بغیر آکسیجن کے پڑنا شروع ہو، جیسے خمیر کرتے ہیں، فرمنٹیشن کرتے ہیں بغیر آکسیجن کے، وہ پھر کینسر کی طرف چلے جاتا ہے۔ یہ آسان میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر سیفیلڈ کے مطابق امریکہ میں روزانہ 2023 میں 1700 مریض ڈیلی مر رہے ہیں کینسر کی وجہ سے، ٹوٹل کینسر کی وجہ سے 1700، بہت بڑی فگر ہے۔ اور اگر اسی کاسٹ بتائیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ $1.5 بلین ڈیلی خرچہ آ رہا ہے ان کو کینسر کے اوپر ڈیلی۔ اسے حساب لگائیں اور کتنا بڑا سٹرانگ مافیا یہ ان کی بک ہے میٹابولک ڈیزیز۔ میں نے 3 سال پہلے بھی لیکچر بنایا تھا، لیکچر 29 اور 30۔ اس ٹائم تک انہوں نے کیٹو پہ شروع کیا ہوا تھا، اس ٹائم بھی یہ یہی کہہ رہے تھے، ان کی تھیوری یہی تھی کہ کینسر جو ہے ان کنٹرول گروتھ ہوتی ہے اور یہ شوگر کھاتا ہے اور ایک امینو ایسڈ ہے گلوٹامین، وہ کھاتا ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ جو تھیوری مجھے اٹیچ کر رہی ہے کہ سیڈ اینڈ سائل، بیج اور زمین کا تعلق، اس آسان ترین طریقے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر زمین زرخیز ہے تو بیکار بیج بھی کوئی نہ کوئی پودا نکل آئے گا، اور اگر زمین بنجر رہے تو بہترین بیج بھی نہیں اگ سکے گا۔ اس لیے آپ زمین کو صحت مند بنائیں، زمین کو کینسر کے لیے بنجر کر دیں۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس لیکچر میں، اگلے لیکچر میں بھی۔ تو یہ سارا چکر یہی ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ آپ صحت مند جسم ہو، آپ کا امیون سسٹم سٹرانگ ہو، آپ شوگر وغیرہ کم کھا رہے ہوں، کاربوہائیڈریٹ کم کھا رہے ہوں، ایکسرسائز کر رہے ہوں، فاسٹنگ کر رہے ہوں، تاکہ جو ہی کینسر شروع ہو 2 4 10 سیل ہوں آپ اس کو کھا لے۔ یہ بہترین اسٹریٹجی ہے اور بہترین پالیسی ہے۔ 2 مشہور کینسر جو ہیں، عورتوں میں بریسٹ کینسر ہے، مردوں میں پراسٹیٹ کینسر ہے۔ یہ ہوتے ہیں عموماً 50 60 سال کے بعد ہیں۔ تو آج میں تھوڑا بریسٹ کینسر کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ بہت کامن ہے۔ تو اس میں ایک اور چیز جس کے اوپر میں 30 40 سال سے مریضوں کو بتاتا آ رہا ہوں کہ کوالٹی آف لائف کی ویلیو ہے جب کینسر ڈائگنوز ہو جائے، کوانٹی کی ویلیو نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور اسی میں ساری ڈرگ کمپنیاں پیسہ کما رہی ہیں مریض سے۔ وہ آپ کو کہیں گے جی 5 سال زندہ رہیں گے، وہ 5 سال میں 4 سال آپ ہسپتال میں گزاریں گے اور 1 سال آنے جانے میں گزاریں گے، بچے ساتھ آپ کو لائیں گے، لے جائیں گے، ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی، ان کا کاروبار تباہ ہو جائے گا، 2 بندے چاہیے ہوتے ہیں مریض کو۔ یہ 5 سال آپ نے کیا کرنے ہیں؟ اس کے مقابلے میں اگر آپ کھیلتے ہنستے چلتے 2 سال لے لیں وہ بہتر ہے۔ اس کو کہتے ہیں کوالٹی آف لائف۔ سارے یہ پروپیگنڈا کریں گے، ڈاکٹر بھی سارے یہی کہہ رہے ہیں، یہ چیز آپ کو نہیں سمجھا رہے، میں آپ کو پھر سمجھا دوں۔ کوالٹی آف لائف، اگر 2 سال تک آپ ہیلتھی ڈائٹ کر کے زندہ رہتے ہیں، چلتے پھرتے، آخر موت تو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اسے تو آپ نہیں بچ سکتے۔ ڈاکٹر اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتے موت سے، بچوں کو نہیں بچا سکتے، آپ کو کیسے بچائیں گے؟ کوالٹی آف لائف کہ آپ کی جو زندگی باقی رہے گی اس میں تکلیف نہ ہو، آپ روئیں پیٹیں نہ، ہائے ہائے نہ کریں، چلتے پھرتے رہیں، محتاج نہ ہو، بیڈ کے اوپر پیشاب خانہ نہ کریں۔ یہ ایم ہے ڈاکٹری کا جو ہونا چاہیے تھا، جو کہ نہیں ہے ابھی۔ وہ آپ کو بیڈ پہ رکھیں گے، ریسپریٹر پہ ڈال دیں گے، آئی سی میں رہیں گے 6 مہینے، کہیں گے جی 6 مہینے دیکھا ہماری دوائی سے زیادہ لائف ہو گئی۔ نہیں، یہ فراڈ ہے، اس کو سمجھ لیں بار بار۔ پھر میں بتا دوں کینسر سیل 70 سے 80% شوگر کھاتا ہے، گلوکوز کھاتا ہے، اور 20 سے 30% امینو ایسڈ گلوٹامین ایک ہے۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب یہی کہتے ہیں کہ بڑا سمپل ہے، آپ شوگر بند کر دیں، پروٹین آپ بند نہیں کر سکتے کیونکہ گلوٹامین امینو ایسڈ ہر پروٹین میں ہے، مرغی میں بھی ہے، گوشت میں بھی ہے، سبزیوں میں بھی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک دوائی کی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈان، وہ ابھی نہیں آئی ہے، وہ ٹرائل ہو رہے ہیں، وہ دے دیتے ہیں، لیکن اس سے بہتر وہ کہتے ہیں کہ فاسٹنگ کر لو۔ یہ ابھی لیٹسٹ ان کے 2 سال کے ٹرائل آ گئے ہیں، رزلٹ نہیں ہے۔ تو یہ ڈرگ ہے، یہ بہت مہنگی، اویلیبل بھی نہیں ہے یہاں۔
سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو 94% جو ہمارے ڈاکٹر ہیں وہ فارماکالوجی پے رول پہ ہیں. یہ دیکھیں انہوں نے 40 سال پہلے جب یہ افریقہ کا انہوں نے کیا تھا کہ وہاں کینسر زیرو تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ فاسٹنگ کرتے ہیں, ان کو ایک ٹائم یا 2 ٹائم کھانا ملتا ہے, سارا دن پیدل چلتے ہیں, کوئی یہ فاسٹ فوڈ چیزیں تھی نہیں ادھر, اور کینسر ریٹ زیرو تھا. یہ ان کی پوری آپ کو ویڈیو اینڈ میں ریفرنس دے دوں گا, آپ دیکھ لیں. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں, دوسری ثبوت انہوں نے یہ دیا ہے کہ برین اور دل جو سیل ہیں یہ فرمنٹیشن بغیر آکسیجن کے زندہ نہیں رہ سکتے, فرمنٹیشن نہیں کر سکتے, لہٰذا نہ برین کا کینسر آپ کو ملے گا نہ دل کا کینسر ملے گا. جو برین کینسر ہے وہ جھیلی کے کینسر ہوتے ہیں, جو ٹیشو ہیں برین سیل کے, نیورون کا کینسر نہیں ہے. اس طرح ہارٹ مسل اس کا کینسر ہی, ہارٹ کے اندر والو ہوتے ہیں, فائبر ٹیشو ہوتے ہیں, ان کا کینسر فیٹ ہوتا ہے, ان کے کینسر آتے ہیں. دل کا کینسر آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ بغیر آکسیجن کے فرمنٹ نہیں کر سکتے. یہ ڈاکٹر صاحب کی تھیوری بہت اسٹرانگ ہے. اچھا دوسرا ہمارے فیورٹ جیسن فنگ صاحب, انہوں نے بھی کینسر کوڈ لکھی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ 90% جو کینسر ہوتا ہے وہ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. انسولین ایک انابولک ہارمون ہے, بہت ڈیٹیل میں میں ویڈیو بنا چکا ہوں. ڈاکٹر ایرک بر ان کی بھی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ شوگر چھوڑ دیں, گلوکوز چھوڑ دیں, کاربوہائیڈریٹ کم کر دیں, ایکسرسائز کریں, فاسٹنگ کریں, تو کینسر سے آپ بچ سکتے ہیں. کیونکہ کینسر سیل کیٹون پہ, فیٹی ایسڈ پہ زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کیٹو ڈائٹ کی فیور میں سب سے بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. ڈاکٹر سیفیلڈ تھامس جو رو رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے مسئلے کا کتنا آسان حل ہے. آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا کینسر سے بچنے کے لیے. ہو جائے تو پھر ریورس کرنا میں پھر بتا دوں کہ بہت مشکل ہے. آپ کوشش کریں پہلے نہ ہو, 30 35 40 سال میں آپ لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ پہ آ جائیں, فاسٹنگ پہ آ جائیں, آرگینک فوڈ کھائیں اور ایکسرسائز کریں. وہ کہتے ہیں یہ جو گوریلا بیٹھا ہوا ہے نا, یہ ہے ڈرگ کمپنیز. ایک ڈرگ اگلے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا. کاسٹ 15,000 سے لے کے 1.5 لاکھ تک ایک انجیکشن ہے کیمو تھراپی کا, 5 سے 7 لاکھ ریڈیو تھراپی کا خرچہ ہے, 2 سے 2.5 لاکھ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ایم آر آئی اسکین, فلانا اسکین, بون اسکین, پیٹ اسکین. یہ سارا گوریلا ہے, یہ اس چیز کو آگے نہیں آنے دے رہا. میری ڈیوٹی بھی یہی ہے, ڈاکٹر صاحب بھی یہ رو رہے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ سمجھ جائیں. یہ بڑی وجہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ابھی. اچھا ابھی میں آتا ہوں, کیونکہ عورتوں میں 40% جو کینسر ہے وہ بریسٹ کینسر ہے, اور یہ پاکستان میں ہوتا بھی 45-48 سال ہے. وہاں جو یو این او کی ڈیٹ ہے وہ 58 سال 60 سال ہے. تو 80% کینسر جو ہے وہ ایسٹروجن سینسٹیو ہے, ایسٹروجن ڈیپینڈنٹ ہے. تو بڑا آسان سا علاج ہے اس کا, اس لیے میں اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو. یہ ڈیٹا سارا, یہ باقی کینسر کی تفصیل ہے, جو ان کو شوق ہو دیکھ سکتے ہیں. سب سے کامن بریسٹ کینسر ہے. یہی سارا ڈیٹا کہتا ہے کہ ہر 9 میں سے 1 عورت پاکستان میں بریسٹ کینسر میں مبتلا ہو رہی ہے. یہ پاکستان میں جو ڈیٹا ہے 2020 میں 1,78,000 نیو کیسز ہر سال بریسٹ کینسر کے ڈائگنوز ہوتے ہیں. تو بریسٹ کینسر میں ایشیا میں پاکستان سب سے زیادہ ہے, ٹاپ پہ ہے. ہمارے یہاں وہی میں بتائیے ایج 48 سال سے زیادہ نہیں ہے. اور یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کنٹامنیٹڈ واٹر ہے, کھانا اچھا نہیں ملتا, پروٹین نہیں ہے, پولوشن ہے, یہ سب فیکٹر تو ہیں. اس کی وجہ سے جو لوگ زیادہ کامن کازز یہ بتاتے ہیں. تو زیادہ تر لوگ جو لوکلائزڈ کینسر ہوتا ہے اس میں 20 سال تک آپ نارمل لائف گزارتے ہیں. یہ چیز سب سے امپارٹنٹ ہے. اسی میں صرف آپ نے تھوڑا سا ڈائٹ وغیرہ کا پرہیز کرنا ہے, سب چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. میں آپ کو تفصیل میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا. امریکہ میں بھی دیکھیں کہ 19 ملین لوگ کینسر کے موجود ہیں. 19 ملین کا مطلب 1,90,00,000. کامن کینسر جو اس کی بڑی بڑی وجہ چھاتی کینسر کی ہیں کہ وہ آپ لو نیوٹریشن ڈائٹ کھاتے ہیں. ہمارے یہاں بار بار پریگنینسی ہوتی ہے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈائٹ نہیں ملتی, کم ہو جاتی ہے, بچوں کو دودھ نہیں آتا, دودھ پلا نہیں سکتی. جو مائیں بریسٹ فیڈ کرتی ہیں ان میں 50% ریٹ کم ہے کینسر کا. دوسرا یہ فیملی پلاننگ پلز ہیں, ایسٹروجن ہے, ایسے ہر ڈاکٹر دے دیتا ہے, یہ وجہ ہے. تیسرا یہ جو آئل آ رہا ہے کوکنگ آئل, یہ پھر جب آپ ڈائٹ نہیں لیتی تو امیونٹی کم ہو جاتی ہے. اور دوسرا دھوپ میں بیٹھنا, جو گاؤں میں ریٹ ابھی بھی بہت کم ہے, یہ شہروں میں بہت زیادہ ریٹ ہے کینسر. اور ورزش نہیں کرنا, سیڈنٹری لائف سٹائل, یہ بڑی بڑی وجہ ہے. مین آج کل جب آپ کہتے ہیں میٹابولک ڈیزیز تو اس کی بڑی وجہ یہ کھانا پینا آ جائے گا. تو سب سے ضروری جو بریسٹ کینسر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہر عورت کی یہ ڈیوٹی ہے آسان ترین کہ اپنے بریسٹ کا معائنہ کرے. اگر کوئی بھی اس کو نوڈیول یا گولا محسوس ہو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرے, خود چیک کرتی رہے تو سب سے بہترین ہے. سمپل طریقہ ہے. نہیں تو ایک ٹیسٹ 20-20 ہزار روپے کا میموگرافی ہے, 30-40 ہزار روپے کا MRI ہے, وہ افورڈ نہیں کر سکیں. یہ ان کا ربن ہے. بڑی اچھی موومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں بریسٹ کینسر کے لیے. یہ اس کی سٹیجز ہیں. میں آپ کو ڈائٹ سٹیج 1 اور 2 کے بارے میں زیادہ بتاؤں گا, کیونکہ سٹیج 2 جو ہوتا ہے چھوٹا سا ہوتا ہے, 2-2.5 سینٹی میٹر
تک ہوگا. اس کو آپ سرجری کر کے نکال دیں, چھوٹا سا ہوتا ہے, گول پتہ لگ جاتا ہے. اور اسٹیج 2 جو ہے وہ 2 سے 5 سینٹی میٹر تک ہوگا, اور جو بغل میں لمف نوڈ ہوتے ہیں وہ ایک آدھ نوڈ آ جاتا ہے. اس کا آسان طریقہ ہے, جو ہی محسوس ہو آپ کچھ نہ کریں, آپ صفر جا کے سرجری کرا لیں, اور اس کے بعد لائف سٹائل چینجز جو میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا وہ کر لیں. سرجری ضرور کرا لیں, کیونکہ ڈائٹ سے 1 گرام ٹیومر کو مارنے کے لیے 1 ہفتہ چاہیے, 1 کلو کے لیے 3 سال چاہیے. تو لوڈ کم ہو جائے گا, کینسر سیل کم ہو جائیں گے, جلدی کیور ہو جائے گا. یہ اس لیے بس سب سے پہلے یہ ہے سرجری کر کے آپ نکال دیں. خدا کرے وہ نارمل آئے تو آپ خوشیاں منائیں, اگر وہ کینسر آ جائے گا تو پھر آگے ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی. تو اس لیے وہ 30-40% چانس ہوتا ہے کہ نارمل آئے گا. یہ سٹیجز ہے ساری, یہ آپ دیکھ لیں. تو ایڈوانس سٹیجز جو ہے اس میں سرجری بھی ہے, کیمو تھراپی بھی ہے, ریڈیو تھراپی بھی ہے, امیونو تھراپی بھی ہے, یہ ساری ٹریٹمنٹ چل رہی ہیں. وہ سٹیج 3 اور 4 ہے, اس میں سرجری اور یہ کرانا پڑے گا. اس کے لیے میں فی الحال ابھی تک رزلٹ نہیں آئے. سٹیج 4 میں آئے ہیں کہ ٹیومر ریس ہو گیا کیٹو ڈائٹ سے, وہ ابھی انڈر ٹرائل ہیں, وہ 1-2 سال تک پیپر آئیں گے. لیکن سٹیج 1-2 کے بارے میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں, جن کو شوق کو دیکھ لیں. یہ ریفرنس ہے, تو دیکھ لیں. ابھی میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چھوٹا آسان ہے, وہی کیٹو ڈائٹ ہے, وہی چیزیں ہیں, صرف تھوڑا بہت چینجز کر کے آپ کریں. آپ سرجری ضرور کروانی ہے, آپ نے ٹیومر نکلوا دیں, اور اس کے بعد یہ ڈائٹ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر ہیں. ان کا کنکلوژن کیا ہے کہ کاربوہائیڈریٹ, شوگر, گلوکوز یہ کم کر دیں, فاسٹ فوڈ, پروسیس فوڈ چھوڑ دیں, نیچر فوڈ پہ آئیں, فاسٹنگ کریں اور ایکسرسائز کریں. یہی سارا کہہ رہے ہیں بیچارے, یہی ڈاکٹر ایرک برگ بھی کہہ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو تفصیل میں بتاؤں گا سارا کچھ. اچھا جی, اللہ حافظ.